الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو دوستو، آج اس کھلے ہوئے میدان میں ہم اور آپ اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے، اپنے گناہوں پر معافی چاہنے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکیں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کو طلب کر سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل اسباب پر توجہ دیں اور ان کے حل کی کوشش کریں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے محروم رکھا، باوجود اس کے کہ ہزاروں نعمتیں اس کی ہمارے اوپر ہوتی رہیں، احسان اور فضل فرماتا رہا، اور آج یہ دن آیا کہ آج بارش کا موسم آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور بارش رکی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، جو ان کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا اصل سبب ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک اصولی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ اپنے بندوں پر نہ حقیقتاً نہ صورتاً کسی بھی طور پر ظلم نہیں۔ یہ بندے ہیں جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ زمین میں خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا، انسانوں کے اپنے کیے کے نتیجے میں پھیلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت یہ آزمائشیں اس لیے رکھتے ہیں کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ ان کو ان کے کیے کا بعض اعمال کا، بعض گناہوں کا، بعض غلطیوں کا، سب پر اللہ مزہ نہیں چکھاتا، بہت سارے معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن کچھ تھوڑے پر پکڑ کرتا ہے۔ اگر سب پر پکڑ کرنا شروع کر دے، زمین پر کوئی رہتا بستا باقی نہیں رہے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو تھوڑے پر پکڑ کرتا ہے، اور یہ پکڑ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کہاں پانی مر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کون سی برائی ہے جس کو من حیث القوم اجتماعی طور پر ہم نے سینے سے نہیں لگایا؟ کون سی غلطی ہے جس کا ارتکاب ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ بہت ساری غلطیاں، بہت سارے قصور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کی قوموں پر ان غلطیوں اور ان قصوروں کی وجہ سے گرفت کرتا رہا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اور آپ ابھی بھی بہت عافیت میں ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیا۔ کچھ وہ تھے مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جن پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ ایسے لوگ بھی تھے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جن کو ہم نے پکڑا
ان پر عذاب چیخ کی صورت میں آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے بہت سی قوموں کو دنیا میں رہنے اور بسنے کا موقع دیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کا مواخذہ کیا اور شدید مواخذہ کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ آج ان کے کھنڈر ان کی کہانی سناتے ہیں اور ان کی بدعمالیوں کی داستان ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا وجود قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان کا شدید مواخذہ کیا اور انہیں پکڑ لیا اور سخت عذاب دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ختم ہو کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، خسارہ اٹھایا انہوں نے، ہلاک ہوئے۔ اور یہ دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ نے اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے عقل رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، نصیحت قبول کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم ينقص القوم یا لم ينقص قوم المکیال والمیزان، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہو، جو ناپ تول میں کمی کرتی ہو اور وہ عافیت کے ساتھ رہ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ان کے اوپر آ جاتی۔ وشدت المعونہ، سخت مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، شدید تکلیف میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وجور السلطان، ظالم کے ظلم میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب کمی بیشی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، جب لوگ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کریں گے۔ اور ناپ تول کی کمی صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہے، صرف ایک ہی طور پر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی کوئی دکان لے کے بیٹھا ہو، اس نے کم ناپ دیا، کم تول دیا، بس یہی ایک معنی ہے۔ میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، اگر میں نے وقت نہیں دیا، میں نے جو معاہدہ کیا تھا تو میں نے اپنے معاہدے میں کمی کی، میں ناپ تول کی کمی کا مجرم ہوں۔ آپ کہیں ہوں، آپ کسی شعبے میں ہوں، لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کی ہے، جو معاہدہ آپ نے کیا ہے، آج ہمارے ہاں تجارت ہوتی ہے، ہم لوگ تجارت کر رہے ہیں، ہم لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ جو معاہدہ کپڑے کا ہے، اگر اس معاہدے کے مطابق کپڑا تیار کر کے نہیں دیتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، ہزار چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح کی دھوکے بازی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو بعض لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ سب تو ٹھیک ہے، ہم سب تو ٹھیک کر رہے ہیں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے۔ فرمایا گیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول کی اس کمی میں مبتلا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
جب وزن کرتے ہیں، کسی چیز کو تولتے ہیں یا ناپتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کو دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے جا کے ملاقات کریں گے؟ اگر بادشاہ کا ظلم چل رہا ہے، صاحب اقتدار لوگ اگر ظلم کر رہے ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ہم لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر قحط سالی آئی ہوئی ہے، تو اس کا سبب ایسا نہیں کہ ہم کو بتایا نہیں گیا۔ سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ہم تمہیں ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، کوئی تاریکی نہیں ہے، کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے، سب بیان کر دیا گیا، وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج کاروبار میں چیک ڈسکاؤنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، جائیے کبھی کسی عالم سے پوچھئے گا، لیٹ پیمنٹ کا مسئلہ پوچھئے گا، یہ جو زائد پیسے آپ دیتے ہو کس مد میں دیتے ہو، کس چیز کا بدل دیتے ہو؟ کس نے کہا ہے کہ اپنی وسعت سے زیادہ کاروبار کرو؟ 20 لون چلانے کی اگر اوقات ہے تو 50 لون چلاؤ۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم کو سودی کاروبار میں مبتلا کریں۔ پیڑھی والا کہتا ہے کہ صاحب، سیٹھ صاحب، 2 مرتبہ سیٹھ صاحب بول دیتا ہے، تیسری مرتبہ بولتا ہے کہ آپ کہاں 20 لون چلا رہے، 24 لون چلا رہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ چلاؤ۔ یہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں مال کمانے کے لیے جو قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ نفع کا لالچ دے کر شہر میں اس طرح سے لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کروڑوں روپے یوں ہی لوٹ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب بتانے لگے کہ 2 کروڑ روپے کا غبن ہو گیا، وہ اس کو غبن کہہ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نفع کا لالچ دیا گیا اور نفع کا لالچ دے کر لوگوں کے پیسے کھا لیے گئے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ جب تک کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، سود کی لعنت سے نہیں بچیں گے، لوگوں کا مال ناحق کھانے سے نہیں رکیں گے، ڈنڈی مارنے کی عادت نہیں جائے گی، اس طرح کے حالات آتے رہیں گے۔ اور اس میں کسی ایک شخص کو نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے بات جب میں نے شروع کی تو یہ بات کہی تھی کہ ہم من حیث القوم شریک ہیں، اجتماعی طور پر شریک ہیں، ہم سب کا قصور ہے، کوئی ایک بندے کا قصور نہیں ہے۔ کمانے کے ایسے ایسے ذریعے اختیار کر لیے گئے ہیں، میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو، ایسے لوگ بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو بیٹھ کے تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، اور حالات بگاڑنے کے بعد ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کورٹ چلو، ہم تم کو اتنا دلا دیں گے، اس میں سے ہمارا اتنا ہوگا۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ کون سا جائز اور حلال پیسہ ہے؟ میں اس کی وجہ سے ایسی تلخ باتیں تک جانتا ہوں جس میں 3 خاندان اجڑ گئے، لوگ مقتول ہوئے، بوریوں میں بھر کے ان کی لاشیں پھینکی گئیں۔ اسی شہر کا واقعہ، اسی شہر کا واقعہ ہے۔ 1 2 نہیں 3 خاندان اجڑ گئے، جس میں 4 لوگ ابھی بھی جیل میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو تو دیکھو کہ پانی کہاں مر رہا ہے، اصل صورتحال کیا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں وقت رکھا جاتا ہے استسقاء کا، عیدین کا وقت رکھا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے، استسقاء کا وقت کیا ہے۔ سورج نکلے گا، ایک نیزہ بلند ہو گیا، بات ختم ہو گئی، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کبھی 9:30 بجے، کبھی 9 بجے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ابھی بھی 9 بجے گا، لوگ پیچھے سے بولیں گے، ادھر سے فون کریں گے، لوگ آ رہے ہیں، ابھی لوگ ابھی آ رہے ہیں۔
ہمارے پاس اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فجر کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نمازوں کی ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس سے زیادہ دیگر وہ صورت یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے اتنی دوری ہے کہ الامان بالحفیظ، قرآن مجید ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو گانے اور باجے اور ساری چیزیں سب یاد ہیں، اگر ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے تو قرآن مجید ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ نماز میں تسبیح پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور ناقص نماز پڑھ کے وہاں سے واپس آتے ہیں، نمازیں ادھوری ہوتی ہیں، قرآن مجید ہی نہیں آتا، اتنا بھی نہیں آتا کہ نماز پوری کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ قرآن مجید سے منہ پھیر کے زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، تنگ ہو کر رہے گی۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، لوگ اگر اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے، توریت پر اور انجیل پر، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے قرآن مجید پر، اگر لوگ عمل کرتے اپنے اپنے زمانے کے اپنا رزق پاتے، اپنے نیچے سے بھی اپنا رزق پاتے۔ اگر رزق سے محرومی ہو رہی ہے تو وہ اسباب تلاش کرو کہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ محرومی آ رہی ہے۔ آج جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیا یہ نعمتیں پہلے کے مقابلے میں بڑھی ہوئی نہیں ہیں؟ 2 لوم چلاتے تھے، ہاتھ کا لوم ہوتا تھا، بین لیتے تھے، پورا گھر چلتا تھا۔ آج 200 لوم کا کارخانہ ہے، زندگی تنگ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حرص و ہوس میں آ کے، لالچ میں آ کے ناشکری کی زندگی پر اتر آئے۔ جو چیز ملی تھی اللہ کا شکر کہیں نہ کہیں ہم نے نہیں کیا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ کہف پڑھتے ہو، اس میں پڑھتے ہوگے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی کوئی قوت اور کوئی طاقت اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جاتا، ہم اپنے آپ میں قارون بننے لگے، ہم اپنے آپ میں ناشکرے ہونے لگے، اور جب ناشکری آتی ہے تو یہ یاد رکھو کہ نعمتیں نقمتوں سے بدلتی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ کسی عالم سے جا کے پوچھنا کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اور کیسے نوازا تھا، کیسی ساری خوبیاں ان کے پاس تھیں، باغات تھے، ساری چیزیں تھیں، پانی کا اپنا نظام اور سسٹم تھا، لیکن ان سب کے بعد جب اللہ نے ان سے کہا کہ شکر گزاری کے ساتھ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہو، انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے سب ختم کر دیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، بس کچھ کانٹے دار درخت ان کے باغات میں باقی رہے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ ڈیم جس کے پانی سے اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے، وہی ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کی مثال بیان فرمائی، ہر طرف سے وافر مقدار میں ان کے پاس رزق آتا تھا، عافیت کے ساتھ کھاتے پیتے اور رہتے تھے۔ ان سے چاہا گیا کہ وہ عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے رہیں،
لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی عجیب تعبیر ہے، لباس ہوتا ہے انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ آج ہماری جو صورتحال ہے اس ملک میں، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کبھی لوٹ کے دیکھ لیجئے۔ نعمتیں دی تھی اللہ نے، ایسا نہیں کہ نہیں دی تھی، آج بھی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر گزاری کی زندگی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب احرا، کوئی گناہ، بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے کرنے والے کو اللہ دنیا ہی میں سزا دے دے۔ لصاحبی ان یعجل لصاحبی العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من قطیعۃ الرحم والباغی۔ دو چیزیں فرمایا، ظلم کرنے والے اور قطع رحمی کرنے والے، یہ دو گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دے گا اور آخرت میں جو ان کے لیے ہے وہ ہے۔ قطع رحمی کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہے کہ تو میرے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، میں تجھے کیسے معاف کر دوں، تو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے جا کے ایک عالم سے کہا تھا کہ میرے غلام ہیں، بہت ستاتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا رہتا ہوں، کہاں تک معاف کروں، کتنا معاف کروں، کتنا درگزر کروں؟ تو عالم نے بہت سیدھا اور چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ اپنے بارے میں اللہ سے جتنی مغفرت کی اور درگزر کی امید رکھتے ہو، اس کا 10واں حصہ اپنے غلاموں کے ساتھ اختیار کر لو، 10واں حصہ اختیار کر لو۔ ہر غلطی پر تو ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ دوسری چیز ہے ظلم کرنا۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ظلم عام ہو رہا ہے، اور اس درجے عام ہو رہا ہے، صفائی کے ساتھ سننا چاہو تو سن لو۔ آج ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہمارا نوجوان جس عمر میں باپ نہیں بن سکتا اس عمر میں دادا بن جاتا ہے، غنڈہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ہوں گے اگر یا سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانا کتنی شدید وعید کی بات ہے، عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا، لوگوں ظلم نہیں کرنا، فتدعوا فلا يستجاب لكم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ سے معافی مانگو گے اور تمہاری معافی قبول نہیں ہوگی۔ وَتَسْتَقُوا فَلَا تُسْقُوا، اور تم اللہ سے پانی مانگو گے اور اللہ تمہیں پانی نہیں دے گا۔ وَتَسْتَنصِرُوا فَلَا تُنصَرُوا، اور تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو گے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَتَسْتَنصِرُوا فَلَا تُنصَرُوا، تم اللہ سے مدد چاہو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تم پانی مانگو گے، پانی نہیں دیا جائے گا۔ تم اللہ رب العزت سے معافی طلب کرو گے، دعا کرو گے، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے ظلم چھوڑ دو، اور ظلم ایک ہی جہت کا نہیں ہے، شوہر کا بیوی پہ ظلم ہو، آل اولاد پہ ظلم ہو، سماج اور معاشرے میں بسنے والے کسی فرد کا اپنے کسی ماتحت پر ہو، کوئی شخص ہو، ظلم ہوتا ہے۔ ہم کو صرف حکمرانوں کا ظلم دکھائی دیتا ہے،
اپنا ظلم نہیں دکھتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے ان کا ظلم درست ہے، وہ بھی اگر کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کا ظلم بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو دنیا میں باقی نہیں رہنے دیتا. یہ عالم میں اور ظلم کر رہے ہیں، نشہ کر کے کرتے ہیں. ایسا نشہ، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں شہر کے، ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ رات کو مدرسے سے نکل کے گھر جاتے ہیں، کبھی 12 بجے کبھی 11 بجے، معمول ان کو پتہ ہے، احتیاط سے جایا ہے کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کس قسم کا نشہ اب کرنے لگے ہیں، اور اس نشے میں وہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، سامنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کون ہو، اس کو آپ کے پیسے سے، آپ کے فون سے مطلب ہوگا، نقصان پہنچاتے ہیں، قتل کرنے تک سے باز نہیں آتے ہیں، ایسے ایسے زخم پہنچاتے ہیں، ایسے چاقو مارتے ہیں. اس لیے احتیاط کرو. یعنی اب ہم شہر میں چل بھی نہیں سکتے. لوگوں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، اس طرح سے اگر نشہ پھیلتا رہا تو تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی. اپنے بچوں کو دیکھو، نوجوانوں کو دیکھو، اگر کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، محبت کے ساتھ اس کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کوئی تنظیم اٹھتی ہے، کوئی محکمہ اٹھتا ہے، کوئی فرد، کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے نشے کے خلاف، اس کا ساتھ دو، ورنہ مستقبل ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور پھر نشے کے ساتھ کتنی وعیدیں ہیں. عبادات کے نامقبول ہونے کی بات علماء نے لکھی ہے، کتابوں میں یہ باتیں سب موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف راغب کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتنی خطرناک ہیں. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ اسباب ہیں بارش کے رک جانے کے، پانی کے نہ ملنے کے. ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے شریعت پہ جم جانا، اللہ کی مرضیات کے موافق زندگی گزارنا، گناہوں سے باز آ جانا. جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ہم ان سے باز آ جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ احتیاط، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، انسان اپنا رزق عافیت کے ساتھ پائے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. آسمان سے جو برکتیں اترتی ہیں اللہ ان کو کھول دیا کہ اگر لوگ شریعت پر جمے رہیں. وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اگر لوگ شریعت پر جم جائیں، دین پر جم جائیں، تو آسمان سے پانی دے گا. تو یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہم سب اختیار کریں. آج اللہ کے حضور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے لیے اور اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے ٹوٹ کے مانگیے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگیے، لگ لپٹ کے مانگیے، الہا و زاری کے ساتھ مانگیے. دیکھیے یہی ایک وہ زبان ہے جس زبان میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں روؤں گا اور میری ماں کو پتہ ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ماں سمجھتی ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی الہا و زاری، آپ کا رونا گڑ گڑانا، خود ساری باتیں اپنی اللہ کے سامنے رکھ کے اپنے لیے اپنی ضرورت لے لے گا. اللہ ساری چیزیں جاننے والا ہے. مانگیے، اس طرح سے مانگیے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے. امیر مینائی کے بارے میں آتا ہے، والی رامپور نواب یوسف علی خان نے جب وہ رامپور آئے ہوئے تھے تو کہا کہ بارش رکی ہوئی ہے. امیر مینائی کا خاندان بہت مشہور تھا خدمت خلق میں، لوگ ان کو بہت اچھی نظروں سے دیکھتے تھے. تو نواب نے کہا کہ آپ بندوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. تو امیر مینائی نے اس وقت ایک نظم کہی تھی،
اس نظم کے 2 شعر ہیں، انہوں نے کہا تھا جس وقت انہوں نے وہ نظم پڑھی روتے جاتے تھے، فریاد کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے بارش اتاری۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا خدا خلق کو جینے کا سہارا ہو جائے، یا خدا خلق کو جینے کا سہارا ہو جائے، ابر رحمت کو برسنے کا اشارہ ہو جائے، ایک چھینٹا جو پڑے ابر و کرم کا تیرے، درد و دکھ ہم دور ہمارا ابھی سارا ہو جائے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہوا کرتے تھے، آج ان کے بعد یہ پہلی استسقاء کی نماز ہے، کہا کرتے تھے کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ کے حضور مانگی آج دوسرا دن ہے، علماء جمع ہیں، صلحاء جمع ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے تمام گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ رب العزت سے عہد کریں کہ آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے توفیق بھی چاہیں ندامت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔